Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today is Thursday اور آج کے دن ہم آپ کے لیے انٹرویوز لے کر آتے ہیں ایسے لوگوں کے جن کا تعلق ایجوکیشن سے ہے. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے بارے میں دو لفظ کہنا بہت ضروری ہے. ایک ان کی پہچان ہے ان کا ہارڈ ورک اور دوسرا ان کی پرسیویرنس. میں نے ان کو دیکھا ہے نیور ٹائرنگ اینڈ آلویز ٹرائنگ. تو آج کے اپنے مہمان کو انوائٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. تھینک یو. آپ اپنا مکمل تعارف کروائیے. جی میرا نام وسیم ملک ہے اور میں ایک پبلش کمپنی کو رن کر رہا ہوں جس کا نام ہے ون پبلشرز پرائیویٹ لمیٹڈ. کچھ اور بتائیے اپنی کمپنی کے بارے میں. کتنی پرانی ہے آپ کی کمپنی؟ آپ کو کس طرح کی کتابیں چھاپ رہے ہیں؟ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ کچھ اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں بتائیے. جی میں اس فیلڈ میں آلموسٹ 30 ایئر سے ہوں. میں اپنی کمپنی کو رن کرنے سے پہلے ایک پبلشنگ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اس کے بعد 2001 میں نے ون پبلشرز کا آغاز کیا اور الحمدللہ ود ان دیز 20 ایئرس وی مینیج ٹو ورک ود ڈفرینٹ پبلشرز اکراس دا ورلڈ. اور الحمدللہ ود ان دیز 20 ایئرس ہم 3 بر اعظموں کے ساتھ مختلف پبلشر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. دس از اے ہیوج سکسیس. یہ بتائیے کہ پبلشنگ کمپنی ہی کیوں؟ آپ نے یہ کیوں سوچا کہ آپ پبلشنگ کمپنی ہی کھولیں؟ آپ کچھ بھی اور کر سکتے تھے یا بچپن سے یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا بچپن سے مجھے یہ کرنے کا شوق تھا، تو ایسی کوئی بات تھی کیا؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. میں ایک پبلشنگ کمپنی میں جب جاب کر رہا تھا اور کیونکہ میرا کام مختلف ایجوکیشن سیکٹر میں انسٹیٹیوشنس کو وزٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا، تو میرا کوئی 8-9 سال کا وہاں پہ جب ایکسپیرینس ہوا تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایریا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیوں کہ پاکستان میں 2 ایسے سیکٹرز ہیں جو بہت ہی زیادہ نگلیکٹڈ ہیں. ان میں ایک ایجوکیشن اور دوسرا ہیلتھ. اور جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیلتھ میں ہمارے ساتھ کس طرح کے ایشو پیش آئے جو بھی کووڈ-19 کا ایشو بنا، اور دا سیم ود ایجوکیشن سیکٹر، اور دونوں ہی اس صورتحال میں متاثر ہوئے. یعنی موٹیویشن یہ تھی کہ ملک میں ایجوکیشن کے لیے کچھ کیا جائے. تو یہ بتائیے کہ ان 20 سالوں میں آپ کی کمپنی نے کیسے کنٹریبیوٹ کیا ایجوکیشن میں اپنے ملک کے لیے؟ جی ود ان دیز 20 ایئر جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اکراس دا گلوب جو دنیا کے اچھے پبلشرز موجود ہیں جس میں کولنز ہے اور پرائس مرفی پبلشر ہے، ان کے پروڈکٹس ہم انڈر لائسنس ہم پاکستان میں لے کے آتے ہیں اور کاپی رائٹ کے تحت ان کو یہاں پہ پبلش کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ٹیچرس ٹریننگ کے اوپر بھی بہت فوکس کیا اور ود ان دیز 20 ایئرس مور دین 25,000 سے زیادہ ٹیچرس کو ہم نے فری آف کاسٹ ٹرین کیا. 25,000 ٹیچرز، دیٹس اے ویری بگ نمبر. جی بالکل ایسے ہی ہیں. اچھا، پاکستان میں اس وقت کتنی پبلشنگ کمپنیز رفلی کام کر رہی ہیں؟ اس وقت پاکستان میں مور دین 2,500 ڈفرینٹ پبلشرز ڈفرینٹ لیولز کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے باہر کچھ ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے، جیسے جرمنی کی مثال لے لیں کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 پبلشنگ ہاؤسز ہوتے ہیں. اسکولوں کی جب بات کی جاتی ہے، ٹیکسٹ بکس کی جب بات کی جاتی ہے، اور وہی جو ہے کتابیں پبلش کرتے ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر کے لیے ہوں، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہوں، اور انہی کی کتابیں جو ہیں وہ اسکولوں میں چلتی ہیں. تو کیا آپ اس سسٹم سے ایگری کرتے ہیں؟ یہاں پہ 25,000 لوگ ہیں جو کتابیں چھاپ رہے ہیں اسکولوں کے لیے، اور وہاں پہ 3 یا 4 ہیں. کون سا سسٹم آپ کے خیال میں اچھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم تھی اس کے مطابق ایجوکیشن کو پروونشل لیولز کے اوپر دے دیا گیا تھا. تو جو پروونشل بورڈز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنی اس ایجوکیشن پالیسی کو امپلیمنٹ کرانے میں. اور یقیناً جو پاپولیشن سیگمنٹ کو اگر آپ دیکھا جائے تو ہماری آبادی اس وقت آلموسٹ 23 کروڑ سے زیادہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ 1 2 3 پبلشرز ان کی نیڈز کو پورا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا
بگ سے زیادہ پبلشرز میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی جی ہاں. ہوتا ہے, جتنے زیادہ پلیئرز ہوتے ہیں اتنا زیادہ کمپٹیشن ہیلدی. ون میں کیا خاص بات ہے؟ واٹ از اسپیشل اباؤٹ دا بکس آف ون؟ کیوں چوز کریں ہم ون کی کتابیں؟ بالکل آپ نے بڑا ایک کروشل کویشچن پوچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو کریٹیکل تھنکنگ اور انالیٹیکل سکلز اور کریٹیو جو چیزیں ہیں اس کو بہت زیادہ, جو آج کل انٹیگریٹڈ سارٹ آف ٹیچنگ کی بات ہو رہی ہے, اس کو بیس بنا کے ہم نے اپنے ٹیکسٹ بکس کو ڈیولپ کیا ہے. اور کیونکہ جو چیزیں ہم انڈر لائسنس لے کے آتے ہیں تو یورپ میں اور دوسرے جو سنگاپور کے کریکلمز ہیں ان میں آلریڈی یہ چیزیں موجود ہیں. تو جب ہم ان کو پاکستان میں انڈر آر سرکمسٹانسز اس میں تھوڑی بہت چینجز کرتے ہیں تو شاید وہ ہماری جو نیڈز ہیں ایجوکیشن کی اس کو پورا کرتے ہیں. صحیح. اور یہ بتائیے کہ کون کون سے سبجیکٹس, کون کون سے ٹاپکس ہیں؟ یعنی دیکھیے انگلش, اردو, میتھس پہ تو سبھی کتابیں چھاپ رہے ہیں. کون سے کوئی خاص چیز بھی ہے آپ کی کتابوں میں؟ کوئی خاص ٹاپکس ہیں جو آپ نے, یا کوئی خاص سیریز ہے آپ کی جو ان سبجیکٹس کے علاوہ بھی ہے؟ ابھی ہم نے جو کام کیا ہے ریسنٹلی, ہم کریکٹر ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ پری اسکول سے لے کے گریڈ 5 تک ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, جس میں سوک ایکٹیویٹیز کو ہم سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ معاشرے میں ان چیزوں کی شاید بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں پہ مورل ویلیوز, ایتھکس, مینرز اور ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لائٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ تو بہت زبردست بات ہے کیونکہ ہر جگہ یہی ذکر ہوتا ہے کہ ہمیں ایک قوم بننا ہے, قوم بننا ہے. اور میرے خیال میں اگر سیوک سینس ہمارے اندر ہوگا تو ہم ایک بہت اچھی قوم بن سکتے ہیں. تو کیریکٹر کاؤنٹس جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی سیریز ہے جو کہ بچوں کو ٹرین کرے گی ایتھکس, مورلز میں اور سیوک سینس میں بھی. یہ بتائیے کہ جو آج کل اسٹینڈرڈ یا سنگل نیشنل کیریکولم کی بات ہو رہی ہے, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا مزید اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور بیفور ٹائم ان چیزوں کو لانچ یا ہاف بیک چیزوں کو لانچ کرنا زیادہ فیزیبل نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیزائرڈ رزلٹ شاید نہ دے سکیں. جیسے میں نیوز میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں کچھ انفارمیشن اس طرح سے شیئر کی گئی تھیں کہ گریڈ 1 سے لے کے 5 تک کا کریکولم آل آف سڈن چینج کیا جا رہا ہے. جسٹ امیجن کہ اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور ایجوکیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ایک بچہ جو آلریڈی گریڈ 5 میں ہے اور ہی از ناٹ اویئر آف فرام گریڈ 1 to 4 کہ اس نے کیا کانٹینٹ پڑھا ہے, اور اگر آپ اس کو وہ سلیبس دے دیں گے اور وہ کانٹینٹ پڑھنے کے لیے کہہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 چیزیں پیچھے, 4 لیولز 4 ایئرس مس کر کے آئے گا. تو دیٹ از ناٹ ایٹ آل فیزیبل. سیکنڈلی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے گریڈ 1 میں یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرے, پھر اس کے بعد نیکسٹ ایئر گریڈ 2 میں, پھر گریڈ 3 میں, اور اس طرح جو پروگریشن ہے وہ اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس بھی آ جائیں گے. دوسرا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اس وقت بہت سارے ایسے پبلشرز ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہیں جن کے پاس آلریڈی پبلش اسٹاکس پڑا ہوا ہے. اس اسٹاکس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کچھ ٹائم فریم دینا چاہیے. یہ کچھ کنسلٹیشن وغیرہ ہوئی تھی سارے پبلشرز کے ساتھ یہ سب کچھ شروع کرنے سے پہلے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2500 ڈفرینٹ پبلشرز ہیں, تو کیا سب کو آن بورڈ دیا گیا تھا, یا آپ کی ریپرزنٹیشن آپ کی کیسے ہوئی اس پورے پروسیس میں؟ کیونکہ پچھلے 70-72 سال سے تو اس ملک میں آپ ہی کتابیں, پبلشنگ ہاؤسز ہی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور وہی کتابیں استعمال ہو رہی ہیں مختلف اسکولوں میں. تو کیا ریپرزنٹیشن تھی آپ کی اس ڈیسیجن میکنگ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. اور جو بھی آپ کا بلیک اینڈ وائٹ میں ڈاکومنٹ ہے اس کو پبلکلی اناؤنس کرنا چاہیے تھا, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی, اور پھر لوگ اس کے اوپر اپنی اوپینینز, کنسلٹیشنز دیں. دیکھیں, ون مین کی ناٹ بی ایوری تھنگ, کین ڈو ایوری تھنگ. اور یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے آج رات کو ایک خواب آ گیا اور صبح میں اس کو پوری ملک میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں. اٹ شوڈ ناٹ بی. میں سمجھتا ہوں ایک سے زیادہ لوگوں کو کنسلٹ کرنا چاہیے تھا, اور پاکستان میں جینیس لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. صرف نیڈ اس کی ہے کہ آپ اس میں اوپن ڈیبیٹ کریں, لوگوں کو بلائیں, ڈسکس کریں. اسکول آف تھاٹ کوئی بھی ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کنسلٹیشن بڑی ضروری چیز تھی جو نہیں کی گئی. اور ابھی بھی اگر میں آپ ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھیں تو کوئی کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو
جو منسٹری آف ایجوکیشن کی نیشنل کریکولم کے بارے میں ویب سائٹ پہ ڈیٹیلز موجود ہیں وہ سفیشینٹ انف نہیں ہیں. کسی بھی پبلشر کے لیے, کسی بھی ادارے کے لیے, کسی بھی جو چین آف اسکول کے لیے وہ کمپلیٹ انفارمیشنز موجود نہیں ہیں. یہ آج کے دن کی بات ہے اور یہ کریکولم لانچ ہونے جا رہا ہے 2021-22 کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے شارٹ ٹائم میں اتنے ڈیزائرڈ ریزلٹس جس میں ٹیچرس ٹریننگ کا, اس کی امپلیمنٹیشنس کا, لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. تو حکومت آپ کے خیال میں کیسے مدد کر سکتی ہے, کیسے ایڈ کر سکتی ہے پبلشنگ ہاؤسز کی؟ کیونکہ ظاہر ہے سب تو نہیں چھاپیں گے کتابیں, اور اگر ایک سنگل نیشنل کریکولم ہے تو جو بہت سارے پبلشرز ہیں جو آلریڈی آنے والے سال کے لیے اپنی کتابیں چھاپ کر ان کو رکھا ہوا ہے انہوں نے, وہ کس طرح سے کوپ کریں گے اس ساری چیزوں کے ساتھ, اور وہ ساری کتابیں کہاں جائیں گی, اور کیا حل آپ کے خیال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کا بھی نقصان نہ ہو جو کہ آلریڈی کر چکے ہیں یہ کام؟ اگر تو یہ نیشنل سنگل کریکولم کے اوپر کام کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو جو ڈسٹریبیوٹرز اور پبلشرز جن کے پاس سٹاکس موجود ہیں ان کو ٹائم فریم دینا چاہیے. اس ٹائم فریم میں وہ اپنے سٹاکس کو ختم کر سکتے ہیں, اور دوسرا سٹیپ بائی سٹیپ سبجیکٹ وائز فیزز میں ان کو کرنا چاہیے. لائک کہ پہلے آپ گریڈ 1 میں سائنس کو اگر دیکھتے ہیں تو اکراس دا پاکستان سنگل کریکولم کے لیے سائنس کے اوپر مختلف پبلشرز کو ٹاسک کیا جائے, جو فریم ورک دیا جائے پبلشرز اس کے مطابق اپنا کانٹینٹ ڈیولپ کریں, اور وہ کتابیں پرائیویٹ سیکٹرز میں, گورنمنٹ سیکٹرز میں, دونوں میں جا سکتی ہیں. اور جس کی پروڈکٹ بہتر ہے ان جو بینچ مارکس ہیں جو نیشنل کریکولم کے, اس کو اگر وہ میٹ کرتی ہے تو دیٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ. اس میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایکس پبلشر کی ہے اور یہ وائی کی ہے. The ground should be open for all publishers. صحیح, یعنی ایک تو اس پورے پروسیس کو فیزز میں ہونا چاہیے تھا. ابھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 5 تک ایک دم سے ہو جائے گا, تو ایک تو اس کو فیزز میں ہونا چاہیے تھا, یا تو سبجیکٹ وائز یا کلاس وائز. دوسرا سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. تیسرا انفارمیشن پبلک ہونی چاہیے ویب سائٹ پہ یا نیوز پیپرز میں یا جو بھی سورس ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. یہ نہ ہو کہ مارچ میں اچانک آل آف اے سڈن ایک نئی سی بات سب کے سامنے آئے اور کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہو. جیسے ہم ہیلتھ وائز ابھی تیار نہیں تھے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایجوکیشن میں بھی ہمیں اسی طرح کے انپریسیڈنٹڈ سے حالات کا سامنا کرنا پڑے. آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اس چیز کو کہ جو بکس ٹیکسٹ بک بورڈز ڈفرینٹ اداروں کے لیے پبلش کرتے ہیں, 6 مہینے گزر جاتے ہیں, بکس ابھی اویلیبل نہیں ہوتی, تو اسٹوڈنٹ سفر کرتا ہے. اور اگر آپ ایک بچے کو بک نہیں پرووائڈ کرتے اور 3 مہینے کے بعد آپ اس سے ایگزامس ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اسٹینڈرڈس کوئی بھی ہوں, تو دیٹ از ناٹ دی وائز ڈیسیژن. اور سیکنڈلی پھر کیا آپ کا ٹیچر اس سبجیکٹ کے بارے میں اکوپڈ ہے, ٹرینڈ ہے؟ تو ابھی اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی ڈسکشن ہے. صرف ایک اسٹیٹمنٹ دے دینا میں نہیں سمجھتا کہ شاید وہ پوری طرح جو ہے نا جسٹیفائی کرتا ہے آپ کی پالیسی کو. اچھا یہ بتائیے کہ جو یہ ہیلتھ ایمرجنسی ہو گئی تھی نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں, اس نے پبلشنگ کمپنیز کو اور پبلشنگ کے بزنس کو کس طرح سے متاثر کیا ہے؟ جس طرح باقی لوگوں کے بزنس افیکٹ ہوئے ہیں, اس طرح ٹیکسٹ بک پبلشنگ کمپنی بھی متاثر ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 16 مارچ سے اچانک لاک ڈاؤن کی جو اناؤنسمنٹ تھی, بہت سارے تو ایسے بچے تھے جنہوں نے نئے اسکول کے لیے ایڈمیشنز کرانے تھے لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکے, یا انہوں نے ایڈمیشن لیا اور لیکن وہ اسکول کی بلڈنگ کو نہیں دیکھ سکے. اور پبلشرز کے ساتھ بھی ایسا ہوا, ان کے ویئر ہاؤسز اسٹاکس میں بھرے پڑے ہیں. اسی طرح بک سیلرز, ڈسٹریبیوٹرز, کیونکہ انہوں نے ویل ان ایڈوانس پریپیئر کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ ایکڈیمک سیشن اس سے اسٹارٹ ہوگا تاکہ اویلیبلٹی آف اسٹاک اکراس پاکستان 100% اویلیبل ہو, تاکہ کسی قسم کی شارٹیج نہ ہو. وہ ان لوگوں کا اسٹاک میری سمجھ میں تو یہی ہے کہ ابھی تک موجود ہے ان کے ویئر ہاؤسز میں. ظاہر ہے اسکول ہی نہیں کھلے تو کتابیں خریدی ہی نہیں گئی ہیں جیسے ہر سال خریدی جاتی ہیں, جبکہ پبلشرز تو تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے سارا کچھ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور بک سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز اور پبلشرز, ایون انسٹیٹیوشنز سائملٹینیسلی سفر ہوئے ہیں. صحیح. بس اب آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیا ایک چیز ہے, ایک ایلیمنٹ یا ایک چیز جو آپ چینج کرنا چاہیں گے ہمارے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں, یا آپ چاہیں گے کہ اس کے اوپر کام ہو اور وہ مزید بہتر ہو؟ کوئی ایک چیز جو آپ کے خیال میں
چینج ہونی چاہیے یا بہتر ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رولز اور رسپانسبلٹیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. یہ شاید وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر کسی کو رول کا پتہ ہے لیکن اس کو رسپانسبلٹیز کا نہیں پتہ, اور اگر کسی کو رسپانسبلٹی کا پتہ ہے تو اس کو رول کا نہیں پتہ. اپنے کیریکلم میں ان چیز کے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے. اگر میں کسی ایک کے اوپر اسپیشلائز رکھتا ہوں یا کسی ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں تو میں دوسرے کی فیلڈ میں ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہوں. شاید یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے رولز اور رسپانسبلٹیز کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک. اور لیکن ایجوکیشن میں ہم اس کو کس طرح سے لے کے آئیں گے؟ رولز اور رسپانسبلٹیز کیا ٹیچرز کی آپ بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ کریکولم میں یہ چیز ڈالی جائے کہ بچوں کو پتہ چلے کہ رول کیا ہے اور رسپانسبلٹی کیا ہے؟ دیکھیں, جب ہر شخص, اگر آپ ٹیچرز کی ایگزامپل دیکھتے ہیں, اگر وہ اپنے رولز اور رسپانسبلٹی کو سمجھتا ہے تو وہ اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ ہوگا, ڈیڈیکیٹڈ ہوگا, آنیسٹ ہوگا اور اس کو وہ 100% جسٹیفائی کر سکے گا. لیکن اگر اس کو اپنی رولز اور رسپانسبلٹیز کا پتہ نہیں ہے اور اگر آپ اس سے ریزلٹس کا کہتے ہیں تو شاید وہ چیز اچیو نہیں کر پائے گا. صحیح. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ہم امید کرتے ہیں, ہوپ کرتے ہیں کہ یہ جو پرابلم چل رہا ہے یہ تو جلد از جلد ختم ہو, اور جو سنگل نیشنل کریکولم ہے وہ اس کے بھی آنے سے پہلے کچھ اس طرح کا کام ضرور ہو کہ سارے پبلشرز جو ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے, ان سے پوچھا جائے, ان کو بتایا جائے, یا ان کے لیے کوئی حل نکالا جائے. کتابیں یکسر اگر تبدیل ہو رہی ہیں تو کچھ جو انہوں نے کام کیا ہوا ہے اس کام کی بھی ویلیو ہے, ان کو ان کا ڈیو کریڈٹ دیا جائے. Thank you so much for your time. Thank you so much for a very good interview. Or please subscribe to our channel. Like, share and comment. Thank you.